ابھی چند دن قبل یہ حافظ احمد صاحب جو ایک پوڈ کاسٹر ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا سامنے ایک عورت کو بٹھا کر کہ میں تو مدرسے میں مجھے اتنی مار پڑی، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بچوں کو جو ہے نا مدرسے میں نہیں بھیجوں گا کسی قاری صاحب کے پاس، یہاں تک کہ امام کعبہ ہو تو میں پھر بھی جو ہے نا اس کے پاس نہیں بھیجوں گا۔ اور اس نے کہا کہ بلکہ بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے، بلکہ آپ آن لائن جو ہے نا اس تعلیم کی طرف آئیں، کسی قاری صاحب کے پاس مسجد میں مدرسے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوشل میڈیا میں جب ان کے خلاف تھوڑا سا شور شروع ہوا، لوگوں نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، تو بہت سارے احباب جو ہے نا وہ اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ویسے آپ سارے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ ویسے بہت اچھا انسان ہے، بس اس سے ویسے ایک غلطی ہوگی ہے، ویسے اس نے اپنی زبان سے چند باتیں نکال دی ہیں، یہ تو اکثر مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ اور فلاں فلاں علماء کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، اس کے والد صاحب بھی عالم ہیں، خود بھی اس کے نام کے ساتھ حافظ ہے، خود بھی حافظ ہے، تو اس کے ساتھ ذرا معاملہ ہلکا رکھیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حافظ صاحب کا یہ جو معاملہ اس بار نے اٹھایا، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، اور نہ اتفاقی طور پر ایسا معاملہ انہوں نے کیا ہے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر حافظ احمد صاحب کافی عرصے سے ہم ان کو نوٹ کر رہے ہیں کہ خاص طور پر مدارس، اہل مدارس اور دینی شخصیات سے متعلق ایسا زبردست زہر لوگوں کے ذہنوں میں یہ گھولنے میں مصروف ہیں، کیونکہ اب انہوں نے جو ہے نا جو ان کی گیدرنگ ہو چکی ہے، انہیں تھوڑا سا دولت کو، پیسے کو دیکھ لیا، اور کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اور تعلقات ہیں کہ اب دینی شخصیات پر تنقید کرنا اور مساجد کو اور مدارس کو نشانہ بنانا، یہ اب ان کی سرش کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ ایک تو چلیں یہ معاملہ، کچھ عرصہ قبل ان کی جو وائف ہے، ان کی ریلیٹیو میں سے کسی قریبی کسی بچے کا بھی ایسا کوئی معاملہ، وہ وہاں بھی مار پٹائی والا کوئی معاملہ تھا، تو اس وقت حافظ صاحب نے وہاں سے واپس آ کر اپنے گھر کے اندر اکیلے بیٹھ کر کے اس بات کی ویڈیو بنائی، اور وہاں پر یہ بات کی کہ آج میں یہ ویڈیو ویسے میں کسی بھی ایسے ایشو پر نہیں بنایا کرتا، لیکن آج اس لیے بنا رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے، تو اس پلیٹ فارم سے اللہ پھر مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے اس جو اتنا بڑا سانحہ اور واقعہ تھا، اس کے لیے کیا آواز اٹھائی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ اس سے پہلے سے اس قسم کی کاروائیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں اندر پھر آپ کے سامنے اور چیزیں بھی ان کی رکھتا رہوں گا، ہمارے سامنے ہیں ان کی ساری باتیں۔ اب دیکھیں اس کے بعد 5500 لڑکیوں کا ڈیٹا یونیورسٹی کی جو ہے نا وہ سیکیورٹی انچارج سے وہ برآمد ہوتا ہے۔ تو اب حافظ احمد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پلیٹ فارم دیا تو میں مدرسے کے خلاف، ان کے اساتذہ کے خلاف، قاری صاحبان کے خلاف ویڈیو اس لیے بناؤ کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ تو ان سے یہ سوال یہاں پر کیا جا سکتا ہے کہ کیا صرف مدارس کے بارے میں یہ پلیٹ فارم اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ ان سے غلطیاں ہوں، آپ ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے لائیں، اور ان کے خلاف ہر پروپیگنڈے کی آپ ایک مؤثر آواز بننے کی کوشش کریں، اور جہاں 5500 لڑکیوں کی جو ہے نا ویڈیوز کا معاملہ ہو، ان کی ویڈیوز جو لیک ہوئی، تو وہاں پر تو آپ ان کی پوری جو ہے سلسلے کو، چینلز کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہاں حافظ صاحب کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ حالانکہ ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، اگر کسی جگہ پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچپن کے اندر جو ہے نا مار پڑی ہے اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا، کھڑا کر دیتے تھے اور مرغا بنا دیتے تھے اور کرسیاں بنا دیتے تھے، ہم اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف یک طرفہ پروپیگنڈا ہے جو حافظ صاحب جو ہے نا بعض لوگوں کی ایما پر جو ہے نا اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر، اتفاقی نہیں، باقاعدہ طور پر اس کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے رگ رگ میں یہ بات گھسی ہوئی ہے، اس بات کو ہمیشہ سے وہ کرتے چلے آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اعتدال کے ساتھ کسی کی اصلاح کے لیے گفتگو کریں، آپ اس کے اصلاح کے خواہش مند ہوں تو بالکل اچھی بات ہے، لیکن ضد کی وجہ سے اور بغض اور عناد کی وجہ سے آپ ایسی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم جو یہاں پر جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، میں نے خود سکول پڑھا ہے، کالج پڑھا ہے، یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہے، آپ حضرات، آپ کے بچے، ہم سب جو ہے نا یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں جاتے رہتے ہیں، اور ابھی تک ہمارے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ دیکھیں، ہم نے بھی اپنے دور کے اندر سکولوں کے اندر مارے کھائی ہیں، اور خوب مار کھائی ہے، اور مرغا بنانا اور جیسے کرسی بنانا اور اس قسم کی بدترین سزائیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک کالج کی ویڈیو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، اوپر سے دوسری منزل سے کسی نے بنائی ہوئی تھی کہ بڑے بڑے جو ہے نا لڑکوں کو زمین پر لٹا کر اور 3 4 5 اساتذہ بغیر سوچے سمجھے ڈنڈے کے ساتھ ان کی پٹائی لگائی جا رہے ہیں۔ تو ہم نے خود مارے کھائی، ہم لوگ بھی مرغا بنتے لوگوں کو دیکھتے ہیں کرسیاں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سکولز کے خلاف اور کالجز کے خلاف جو ہے نا ایسا پروپیگنڈا کھڑا کر دیں کہ نہیں بھائی یہاں تو جو ہے نا
لوگوں کی ایسی پٹائی لگائی جاتی ہے, ایسا ان کو مارا جاتا ہے, اور ہم نے خود دیکھا, کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں ہے. تو جہاں یہ واقعات اس قدر ہو رہے ہیں ہمارے سکولز کے اندر, کوئی ایسا سکول نہیں ہے کہ جہاں مار نہ پڑتی, اکا دکا سکولز کے علاوہ سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن اکثریت جو ہمارے علاقوں کے اندر سلسلہ چل رہا ہے وہاں مار پڑتی ہے, وہاں مرغا بنایا جاتا ہے, کرسیاں جو ہے نا بنایا جاتا ہے بچوں کو, غلط ہے. لیکن اس کے باوجود اس پروپیگنڈے کو ایسا نہیں اٹھایا جاتا, ہم لوگ نہیں اٹھاتے کہ بھائی ان سکولز کو بند کر دینا چاہیے, طلباء پر تشدد کرتے ہیں اور ایسا اور ویسا اس قسم کی. تو مقصد یہ ہے کہ جہاں اصلاح کی بات کرنی مقصود ہو تو وہاں اصلاح کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے, وہاں اعتدال کے ساتھ صرف ایک ہی راستے کو پکڑ لینا, ایک ہی جو ہے نا آپ جو ہے نا فیلڈ کو اٹھا لینا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کون سی سوچ کار فرما ہے اس کے پیچھے. اگر آپ اعتدال کی بات کریں تو ابھی چند دن پہلے, 2-4 دن پہلے, ملکنڈ کے جو پروفیسر ہیں اس سے 4000 کے قریب ویڈیوز جو ہے نا وہ اس کے موبائل سے برآمد ہوئی ہیں, اس کے ڈیٹا اس کے پاس سے نکلا ہے. تو حافظ صاحب تو کبھی جرت نہیں کریں گے, کیونکہ حافظ صاحب تو ان لوگوں کے اعلی کار ہیں جن کی ایمان پر یہ کام کر رہے ہیں. تو حافظ صاحب اب ان کو چاہیے کہ اس پر ویڈیو بنائیں, اس پر بات کریں, لیکن حافظ صاحب کبھی نہیں کریں گے. اور ایک بات میں آپ لوگوں سے یہ بات بھی کہہ دوں کہ یاد رکھیں, لڑکا جو ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, ہمارے لیے سب قابل احترام ہے, اور ہر جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے, لیکن لڑکے اور لڑکی کے معاملے کو, بچے اور بچی کے معاملے کو اگر آپس میں تقابل کیا جائے تو لڑکا تو پھر لڑکا ہے, اور بچی اور لڑکی جو ہے اس کی تو عزت, اس کے پاس سارا کچھ, ناموس سب کچھ ہوتا ہے, اس کی عزت کے علاوہ تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو لڑکیوں کا معاملہ معاشرتی طور پر, اخلاقی طور پر, ہماری شرعی طور پر زیادہ حساس ہے. تو جو زیادہ حساس مسئلہ ہے, اور اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اس پر تو ان کی زبان نہیں کھلتی, اس پر تو کوئی بات نہیں کرتے. اور جہاں اکا دکا واقعات جو ہے نا سکولوں کے مقابلے میں مدارس کے جو بچوں میں مار کے واقعات سامنے آتے ہیں, یہ بہت کم ہے. ورنہ ہم خود جو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں, اپنے جو ہے نا آپ سکولوں کے اندر دیکھتے ہیں کتنی مار پڑتی ہے بچوں کو, کیسے جو ہے نا وہ غلط کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس پورے سیٹ اپ کو, پورے سلسلے کو ہم غلط نہیں کہتے, اس کی اصلاح کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. تو ایسے ہی مدارس کے اندر جو لوگ اس قسم کی بعض دفعہ معاملہ کرتے ہیں, جو سختی کرتے ہیں یا بچوں کو زبردستی جو ہے نا زبردستی کرتے ہیں ان کے اوپر, تو یہ سارا قطعاً ناجائز ہے اور حرام ہے, اس پر آواز ہم لوگ اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں جو ان باتوں کو آڑ بنا کر, بنیاد بنا کر, جیسا کہ لبرلز اور ملحد ان باتوں کو اچھالتے ہیں, اور ہمارے مذہبی لبادے میں اپنے نام کے پیچھے حافظ لگا کر, اپنے آپ کو مولوی کا بیٹا کہہ کر, اور مولانا جمیل صاحب کی گاڑی میں ان کے دروازوں سے نکل کر ان کی جو ہے نا بغل میں بیٹھ کر کے کوئی یہ سمجھے کہ ہم مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں گے, اور ان کے اساتذہ کے خلاف ہم پروپیگنڈا کرتے رہیں گے, اور ہم اس پر جو ہے نا پیسے کماتے رہیں گے, تو یاد رکھیں ہم ایسے لوگوں کو ضرور بے نقاب کریں گے. اور یہاں پر آخر میں ایک بات جو ہے نا وہ والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ والدین جو ہے نا وہ جب بچے کو مدرسے بھیجیں, اسکول بھیجیں, کالج بھیجیں, یونیورسٹی بھیجیں, لڑکی اور لڑکیوں بچوں کو, تو پھر بیغم نہ ہو جائیں پیچھے, پھر ان کی پوری نگرانی کریں. آپ داڑھی کو, پگڑی کو, جبے کو, پینٹ اور شرٹ کو, ٹائی کو نہ دیکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو کسی کے پاس بھیج رہے ہیں, پھر اس کی پوری نگرانی رکھیں کہ بھائی یہ بچہ جس کام اور مقصد کے لیے جا رہا ہے وہی مقصد حاصل کرے, اس کے علاوہ دیگر لغویات کے اندر مبتلا نہ ہو. تو والدین کی تو پہلی غلطی یہ کہ بس بھیج دیتے ہیں اور بیغم ہو جاتے ہیں, پھر جب نقصان ہوتا ہے تو پھر واویلا کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو اس سے بھی بڑی غلطی ہے, جس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, میں نے خود مدرسے کے اندر پڑھا, 10 سے 12 سال حفظ بھی کیا, میٹرک کرنے کے بعد میں مدرسے گیا, حفظ کیا, اس کے بعد جو ہے نا کتابیں پڑھی, 10-12 سال میں نے مدرسے کے اندر گزارے. میں نے کبھی کوئی مار مدرسے کے اندر نہیں کھائی. ایسے سینکڑوں ہزاروں بچے ہیں جنہوں نے کبھی مدرسے میں کوئی مار نہیں کھائی. تو حافظ احمد صاحب ساری باتوں کو, آپ کو مار پڑتی تھی تو آپ نالائق ہوں گے, آپ مدرسے سے بھاگتے ہوں گے, آپ جو ہے نا مدرسے کی جو ہے نا کسی نظم کو توڑتے ہوں گے تو آپ کو مار پڑتی ہوگی, آپ کو مرغا بناتے ہوں گے, آپ کو کرسی خواہ مخواہ تو کوئی کسی کو پڑھ کر نہیں کہتا کہ آؤ بھائی تیری پٹائی لگاتا ہوں, یہ آپ کو مرغا بنایا, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں یہاں پر جو اس سے بھی بڑی غلطی ہمارے ہاں کی جاتی ہے وہ والدین کی یہ غلطی ہے کہ بچے کو ہر صورت میں حافظ بنانا ہے, چاہے اس کا شوق ہو یا نہ ہو. اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ مدرسے کے ڈسپلن کا خیال نہیں کرتا, وہ اسباق یاد نہیں کرتا, وہ اساتذہ کی بے اکرامی کرتا ہے, بے ادبی کرتا ہے, مدرسے کے رولز کو فالو نہیں کرتا, تو پھر اس قسم کی صورتحال پیش آنے کی جو ہے نا ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. تو والدین کو بھی چاہیے کہ یہ حفظ کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کسی بچے کے اوپر. آپ اپنے شوق کو, دین سے محبت کو, ذوق کو ضرور برقرار رکھیں, لیکن اس بچے کے ساتھ جو دین کے ساتھ, قرآن کے ساتھ اس کی محبت ہو, جو اپنے شوق اور جذبے سے پڑھ سکتا ہو. یہ آسان کام تو نہیں ہے حفظ کرنا, مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے.
ایک ہی جگہ پر بیٹھنا، ایک ہی روٹین سے پڑھنا، ایک ہی استاد سے پڑھنا، 2-3 سال تک ایک ہی روٹین میں چلتے رہنا، پچھلی دہرائی کرتے رہنا، بہت مشکل ترین کام ہے۔ جب تک بچے کے اندر خود ذاتی شوق اور جذبہ موجود نہیں ہے تو والدین کو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اٹھا کر کے بچے کو زبردستی بٹھا دیں، پھر اس قسم کا سلسلہ رونما ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر حافظ احمد صاحب کو بھی جو ہے نا زبردستی لا کر کے والدین نے بٹھا دیا اور پھر ایسے ہی بچے بعد میں بگڑ جاتے ہیں اور اتنا بگڑ جاتے ہیں جیسے ابھی ان کا حال ہے، تو بہرحال ہمیں اگر کسی چیز کی اصلاح کرنی ہو تو اس اصلاح کا صحیح جو طریقہ کار ہے اس کے اندر ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی یہ اصلاح مقصد ہے یا صرف ضد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، یا کسی اور کے اعلی کار بن کر کے یہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق